السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر پیج نمبر 435 سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہے؟ جواب ملے گا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کے مظاہر اور اس کی حکمتوں کے عجائب سوچتے ہیں، جس سے اللہ جل جلالہ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا۔ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ علیہ نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا، مخلوقات الہیہ کی سوچ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ وہ وراء الورا ہے، اس کی مخلوقات میں غور کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے۔ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب نہ تھی؟ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، میرے بسترے پر میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر ارشاد فرمایا، چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک پر بہتے رہے، پھر اسی طرح رکوع میں روتے رہے، پھر سجدے میں اسی طرح روتے رہے، ساری رات اسی طرح گزار دی، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے کے لیے آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا، میں کیوں نہ روتا، حالانکہ آج یہ آیتیں نازل ہوئیں، یعنی آیات بالا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تک۔ پھر فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔ عامر بن عبد القیس رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ ایک سے، دو سے، تین سے نہیں بلکہ ان سے زیادہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، خدا کی قسم، مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ نظر رحمت کس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 ساعت کا غور تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے، ایک ساعت کا غور ان چیزوں میں 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ فرمایا غور و فکر۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ ایک ساعت کا غور و فکر 60 برس کی عبادت سے افضل ہے، لیکن ان روایتوں کا یہ مطلب نہیں کہ پھر عبادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر عبادت اپنی جگہ جو درجہ رکھتی ہے، فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا مستحب، اس کے چھوڑنے پر اسی درجے کی وعید، عذاب یا ملامت ہوگی جس درجے کی وہ عبادت ہوگی۔ تو بھائی دوستو، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ تمام کامیابی میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو پریشان ہیں، جس بھی ملک میں ہیں، جس بھی جگہ ہیں، عالم کے تمام مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائیے، ہر طرح سے حفاظت فرمائیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب سے احسان کے معاملہ رکھتے ہوئے ہم سب کو بخش دیجیے، ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائیے اور باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔